کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچویں چیز، آپ سفر میں ہیں تو آپ قبلے کے رخ کا کیا کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ آتا ہے. بہت سے لوگ میں نماز نہیں پڑھتا سفر میں. کیوں؟ قبلہ کہاں رہتا ہے اپنے کیا معلوم. ارے بھائی تیری عقل پہ پتھر پڑے ہے، نماز فرض ہے. آپ قبلے کیا کروں؟ تو جدھر بہتر لگے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ سفر میں. یاد رکھیے جدھر بہتر لگے. یہ بات بڑی ہے، میں یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث ہے کہ آپ اونٹ پر جو ہے نماز پڑھتے تھے، جبکہ اونٹ کسی بھی رخ میں چلتا تھا. جانور کا رخ کیا ادھر چل رہا ہے، ادھر چلنا چل رہا تھا، ادھر چلتا ادھر چلتا، ایسا جا کے ایسا چلتا. تو رخ تو ظاہر سے کنٹینیوس چینج ہو رہا ہے. تو میں ٹرین میں ہوں، ایروپلین میں ہوں. ایروپلین میں پھر بھی سہولت ہوتی ہے، چونکہ ایروپلین میں آپ پتہ کر سکتے ہیں ایسٹ ویسٹ کہاں ہے ان کے، پورا وہاں بلکہ بنا ہوا ہی رہتا پلین کدھر اڑ رہا ہے، ایسٹ ویسٹ کہاں ہے. اور اگر مسلم ایئر لائنس ہے تو اس میں بالکل لکھا ہوا رہتا قبلہ، ادھر ڈائریکشن کہ قبلہ کدھر ہے. جہاز پلٹا بھی تو قبلے کی ڈائریکشن وہاں اسکرین پہ چینج ہوتا رہتا. تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن نان مسلم فلائٹس میں آپ، یا ایسی فلائٹ جس میں سہولت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ جیسے ہے ویسے ہی بیٹھیے اور آرام سے نماز پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سواری پر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیے. یاد رکھیں رسک مت لیجیے اپنی زندگی کا، ہے نا. اب بہت سے لوگوں کو دیکھیے، آپ سواری ہیں، سواری میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. نماز پڑھنے کا دیکھیے سب سے پہلے تو ٹرین ڈبے میں داخل ہوئے، ہٹو 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 ہٹو. سب لوگ بولے کیوں؟ ہم پھکٹ بیٹھے ہوئے گئے ہیں. نہیں، ہم کو نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی. اب بیچارے غیر مسلم بھی ہے تو بولتے اب کچھ تو پیر اوپر لے کے بیٹھے. نہیں تم عورت ہے، تم یہاں سے ہٹو، ہماری نماز نہیں ہوتی. تم یہ بچے کو ہٹا یہاں سے، آواز کر رہا، یہ تھیلی کو ذرا یہاں سے نکالو، یہ بکسے کو یہ کرو. تو بولتا ہے کس پہ احسان کر رہے عبادت کر کے؟ مطلب اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین بدنام ہوتے ہیں. مذاہب، کوئی بھی مذہب کا آدمی یہ کریں گا تو اس کا مذہب لوگ بدنام کریں گے. آپ ہٹ گئے سب. اس کے بعد جماعت میں نماز پڑھیں گے. ارے ٹرین میں کیا جماعت میں نماز پڑھنا فرض ہے کیا؟ آپ نہیں پڑھ لو. نہیں جماعت سے پڑھیں گے. ایک آگے امام کے بازو بھی کھڑے ہو سکتے ہیں نا، تھوڑا پیچھے نہیں، پیچھے سے نا پوری صف بنا کے. تو ایک امام آگے کھڑا ہوا ہے، سمجھ لیجیے وہ ڈبے کے بیچ میں، پیچھے دو چار لوگ کھڑے، اس کے پیچھے وہ جو سیٹ ہے تو وہاں کھڑے رہتے. ٹھیک. اب انہوں نے رکعت باندھ دی. اب ادھر سے ایک آدمی پیخانے کو جانا چاہ رہا، کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ مسلمان نماز پڑھا نا، کھڑا ہوا ہے بیچارہ پریشان، کیا کرو. اچھا کوئی جانا چاہ رہا تو دو تین بیٹھے رہتے ادھر سے، پرارتھنا چل رہی، مطلب احسان کر رہے ہیں ہم تم پر، ہم یہ کر رہے ہیں بلکہ ٹرین چل رہی برابر. ٹھیک. یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ اب اس سے دین بدنام ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ پتہ نہیں مجبور ہو، ڈائبیٹک ہو، اس کو پیشاب کا مسئلہ ہو، اس کو پتھری کا مسئلہ ہو، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں پیشاب؟ آپ کیوں ایسی نماز پڑھے جو اذیت دیتی ہے انسانوں کو؟ کوئی ضرورت نہیں ایسی نماز کی. اپنی اپنی پڑھیے، اکیلے اکیلی پڑھیے، اور کھڑے کے مت پڑھیے. بہت بڑا رسک ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ گریں گے، ہاتھ پیر توڑ بیٹھیں. تو سب سے اچھا ٹرینوں کے اندر طریقہ ہے، اوپر کی برتھ ہوتی ہے نا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اس سے. سیدھا وضو کر کے اوپر چڑھ جائیے اور بیٹھ کے نماز پڑھیے. اس لیے کہ آپ کھڑے کے پڑھیں گے تو گرنے کا ڈر، لوگوں کو تکلیف ہوتی. ایک واقعہ جو ہے ایسا ہوا کہ ایک صاحب جماعت بنا کے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، پیچھے تک بند کر دی ٹرین کو. ایک عورت ہے، اس کے بچے نے پیخانہ کر دیا، نان مسلم تھی بیچاری. وہ اتنی پریشان کہ کیا کروں اس بچے کا. اور وہاں والا بولتا کہ اٹھنا نہیں، مسلمان نماز پڑھ. آخر میں انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی ماں بہنی کر دیا. پورا جھگڑا ہو گیا ٹرین کہ وہ کب تک عورت کا پورے کپڑے بھر گئے، وہ نیچے کا بھر گیا، وہ نماز ان کی ختم ہی نہیں ہو رہی. سب سے پہلے تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ شریعتاً ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ مسافروں کو تکلیف دے کے نماز ایسی جگہ پڑھی نہیں جا سکتی جہاں انسانوں کو تکلیف ہو. یاد رکھیے مسجدیں کیوں بنائے اللہ کے رسول نے؟ آپ مدینہ کی سڑکوں پہ بھی نماز پڑھ لے سکتے تھے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ کے گھر الگ ہو. ٹھیک. اس میں بھی سہولت کی، لانے جانے کو تکلیف نہ ہو، راستے ایسے بناؤ، کتنی باتیں ہیں. تو قطعاً یہ غلطی مت کیجیے. انفرادی پڑھیے، اوپر بیٹھیے، یا ایسی اگر نیچے برتھ ہے تو بیٹھیے. اگر لوگ ہیں، آپ کی برتھ کنفرم نہیں ہے تو اجازت مانگیے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا، چل کیسا نہیں اتر. بولتا کیوں؟ میرا ٹکٹ ہے نماز پڑھنے کی، اتر. کیسا نہیں اترتا. اب وہ ڈر جاتا، اس کو لگتا بھائی نماز کا نہیں بولے تو اللہ اکبر بولیں گا، تلوار نکالیں گا اور گردن الگ میری اور یوں پکڑے کھڑ رہے گا مسلمان. تو بولتا ہٹ جا رہا میں. لیکن اس کے دل میں کیا گزرتی؟ کیسے لوگ ہیں سالے ٹکٹ خریدتے نہیں، پہلے اتنا نمازیں پڑھنا ہے تو ٹکٹ لینا اپنے چھت پہ جا کے پڑھو. نہیں تو وہاں تو نہیں بولتا بیچارہ، کیا کریں گا دل میں. لیکن تو آپ اس سے گزارش کریں گے بھائی صاحب یہ میں تھوڑی دیر نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، 5 منٹ آپ کی سیٹ دیں گے کیا؟ ہاں کہے تو ٹھیک، نہ کہے تو ختم. یہ نہیں کہ ایسے انسان ہیں شاپت ہو جائیں گے، تم کو یہ ہوں گا، تم مر جائیں گے، تم ہلاک. کچھ نہیں، ختم. اس نے نہیں کہہ رہا، ختم. سمپل، اتنا ہی سمپل ہے وہ. تو احسان نہیں کرتے اپنی عبادت کر کے، لوگوں کو تکلیف نہ ہماری عبادت سے. تو سواری کے اندر قبلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کھڑے اور بیٹھ جیسا سہولت ہو. جیسا اب بس چل رہی ہے، اب بس میں تو بہت مشکل ہے، ٹرین میں تو بھی کھڑنے کی، بیٹھنے کی، سجدے کی جگہ. بس میں آپ بیٹھے تو وہیں رکعت باندھیں گے آپ بس میں، اور سجدے وجدے سب اتنی جگہ میں جو ہوتے ہیں. بہت سے لوگ بس میں بیٹھنے کا لوگوں کو ہٹا کر بیچ میں نماز پڑھتے ہیں. کیا ہے
یہ تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو اس سے. پیچھے والے کو جانا کیسے جائیں گا. اب کچھ لوگ تھوڑی سمجھتے مسلمان نماز پڑھا وہ نمازی کو دھکا دے کے نکلتا رہے لڑتے رہتا ہو جھٹے, اور انہیں دھکا دے کے بازو سے نکلتا, کیونکہ اس کو کیا, اس کو لگا یہ بیچ میں کھڑا ہوگا پاگل انسان غیر مسلم, اور انہوں نمازی بول کے ہے نا حدیث میں کہ نمازی کے سامنے کو تو شیطان تو لڑنے کو تیار ہے اس سے. ارے بھائی ابھی جو ہے آپ شیطان ہیں, وہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اپنی نماز اس غلط جگہ بیٹھ کر پڑھتے, اپنی سیٹ پر پڑھتے ہیں, یا اگر جگہ نہیں تھی رہ جاؤ تو ڈرائیور سے پوچھ کے اسی کیبن میں جا کر پڑھتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دے کرنے کی. اسی طرح جو چھٹی چیز سفر میں اگر